سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ما شاء الله. الحمد لله. تکبر اللہ. اغفر اللہ. الحمد للہ. بیٹا محمد نیچے بیٹھنے میں دقت ہے نا، جیسے معالج نے بتایا ایسے کرسی پہ بیٹھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تقبل اللہ. الحمد للہ الحمد للہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. السلام علیکم. جزاکم اللہ. جزاکم. وہ شیشے پہ جیسے وہ بھاپ آتی ہے وہ کیفیت تھی تو اندازہ نہیں ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے. یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. ان مبارک دعاؤں کی برکت سے اللہ جل شانہ پردہ پوشی فرماتے ہیں. ہم سب ہی اس کی تمنا رکھتے ہیں یا اللہ ہم سب کے اوپر اپنی رحمت کو، اپنی خاص نسبت کو، ہم سب پہ اپنی بخشش کو، اپنی خاص عنایت کو ہم پہ نازل فرما. ایک دعا ہے اللہم انا نسألوک مما عندک وافض علینا من فضلک وانشر علینا من رحمتک وانزل علینا من برکتک. حق تعالی شانہ ستاری فرمائے، پردہ پوشی فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے. اپنی خامیاں کوتاہیاں ہر آدمی کو پتہ ہوتی ہیں اور ہم تو خامیوں کا مجموعہ ہیں. بشر ہے تو ظاہر ہے اس میں کوتاہی تو ہے، کمی تو ہے، اور پھر چونکہ مٹی سے بنا ہے تو مٹی کا جو مزاج ہے وہ اس کو کوئی روندے، کوئی تکلیف دے، اس کے اوپر کوئی حل چلائے، اس کو کھو دے، تب بھی جواب میں اس کو نفع ہی پہنچاتی ہے، نقصان نہیں دیتی ہے. تو انسان کے مزاج میں ہی
دوسروں کو نفع دینا ہے، بلکہ عود بننا ہے۔ عود کو کوئی جلائے، ویسے بھی عود خوشبو پہنچاتی ہے، اور کوئی جلائے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ساڑنا، ساڑے جلائے تب بھی اس کو خوشبو دیتی ہے، جواب میں اس کو بدبو نہیں دیتی، خوشبو دیتی ہے۔ اور ہم چونکہ مٹی سے بنے ہیں تو ہمارے لیے مٹی ہی والی خاصیت مناسب ہے۔ اس میں مٹی میں ایک عاجزی ہے، نیچے رہنے میں ہی مٹی کی عزت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا جکھڑ چلا، آندھی اور کوئی ایسی ہوا زوردار آئی، مٹی اڑتی ہے فضا میں، پھر ہمارے امامہ شریف پہ، ہمارے لباس پہ، ہمارے گھر میں، ہمارے فرنیچر پہ آ کے پڑتی ہے تو ہم رہنے نہیں دیتے، ہم نفرت سے پھر اس کو جھاڑتے ہیں، جھاڑ کے پھر نیچے پھینکتے ہیں، کیونکہ اس کی عزت نیچے رہنے میں۔ مٹی جب سر اٹھائے گی تو اس کو پھر گرایا جائے گا، اس کا سر اٹھانا پسندیدہ نہیں ہے۔ تو پھر جو مٹی سے بنا ہوا انسان ہے، اس کے لیے عزت بھی عاجزی میں ہے، تواضع میں ہے۔ دوسروں کو عزت دینے والے کو اللہ عزت دیتے ہیں۔ تو چنانچہ ایک اصول میرے حبیب، میرے محبوب، میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا، وہ ان حدیث مبارکہ سے وہ اصول واضح ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دیں، اصول یہ ہے کہ جو اپنے رب سے اپنے لیے چاہتے ہو نا، پہلے وہی معاملہ سب کے ساتھ کرو۔ خالق سے اپنے لیے جو کچھ چاہتے ہو، پہلے وہی معاملہ، وہی سلوک مخلوق کے ساتھ کرو، تو خالق تمہیں وہ کچھ عطا فرمائیں گے۔ ہم اپنے رب سے عزت چاہتے ہیں، فرمائیے کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ عزت عطا فرما۔ تو اصول یہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو دوسروں کو عزت دے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائیں گے۔ دوسروں کو تو ذلیل کرتا پھرے اور خود رب سے تمنا عزت کی ہو، نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں یا اللہ پردہ پوشی فرما، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے، یا اللہ ستاری کا معاملہ فرما، یا اللہ جل شانو کسی کے عیبوں کو فاش نہ فرما، اور ہماری کسی کے سامنے عزت نفس مجروح نہ ہونے دے۔ تو ہم چاہتے ہیں ہمارے عیبوں پہ پردے ڈل جائیں، تو فرمایا من ستر عورت اخیہ المسلم ستر اللہ عورتہ فی الآخرہ، جو دوسروں کے عیبوں پہ پردے ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دیں گے۔ اور آج بھری مخلوق میں 1000 2000 10,000 50,000 50 لاکھ 50 کروڑ کتنی گنتی ہم کریں گے، ان کے سامنے کسی کے عیب پہ پردہ ڈالے گا، کل اللہ تعالیٰ سارے محشر کے سامنے اس کے عیب پہ پردہ ڈالیں گے۔ ومن کشف عورت اخیہ المسلم کشف اللہ عورتہ فی الآخرہ۔ آج 2 4 8 10 20 50 1000 2000 جہاں تک بھی ہماری گنتی جائے، ان کے سامنے ہم کسی کی پردہ دری کریں گے۔ مینو چھڈنا نہیں، مینو بدنام کر کے چھڈاں گا۔ کوئی بھی کہتا ہے کچھ جذبہ اس کے اندر ہے تو کتنا بدنام کرے گا، کتنا کسی کے عیب کو اچھالے گا، کتنا کسی کی پردہ دری کرے گا، جو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ دری فرمائیں گے۔ اور جو توبہ کر لے پھر بھی اس کو طعنہ دے تو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کو اس برائی میں مبتلا فرماتے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے اس کو رسوا فرماتے ہیں، ذلیل فرماتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں یا اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈل جائیں، تو فرمایا پھر دوسروں کے عیبوں پہ پردے ڈالو۔ من ستر عورت اخیہ المسلم ستر اللہ عورتہ فی الآخرہ۔ ہمارا اللہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگنا ہے یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے، رحم فرما دے۔ تو فرمایا پہلے اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء الراحمون یرحمہم الرحمن۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تو خلاصہ کیا ہے، اپنے رب سے اپنے لیے جو چاہتے ہیں پہلے وہی سلوک ہم سب کے ساتھ کریں، خالق سے اپنے لیے جو چاہتے ہیں پہلے وہی سلوک مخلوق کے ساتھ کریں۔ حق تعالی شانہ ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ رب سے اپنے لیے کچھ چاہتے ہیں اور سب کے ساتھ کچھ کرتے ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو دعا مانگنا ہے، اس دعا میں بھی
اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة۔ آج اس بات کو بہت زیادہ غور سے، بہت زیادہ توجہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ غفلت ہی ہوتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے۔ اب ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیٹی ہے، ہماری اہلیہ محترمہ ہے، ہمارے گھر کے افراد ہیں، وہ سامان کی حفاظت نہیں کرتے اور سامان کی نگرانی نہیں کرتے، چنانچہ جو بھی گھر میں آتا ہے وہ اٹھا کے کوئی چیز بھی لے جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یا ہمارے ملازم ہیں یا ہمارے معاون ہیں، وہ ہمارے سامان کی نگرانی نہیں کرتے۔ گاہک بن کے لوگ آتے ہیں دکان پہ اور سامان لے جاتے ہیں، تو فرمائیے صدمے کی بات ہے یا نہیں؟ نگاہ رکھنی چاہیے، نگرانی ہونی چاہیے۔ اور پھر جو ہم نے حارس رکھے ہیں، ہم نے جو چوکیدار رکھے ہیں، پھر ان پر بھی دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیا چوکیداری ہے، یہ کیا حراسہ ہے۔ را الف سین اور ہا، حراسہ کا ایک ہراساں ہے، خوف زدہ کرنا کسی کو یا ہونا، وہ نہیں، یہ ہا کے ساتھ ہے، جیم ہا اور را الف سین اور ہا، جو مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں جو ہا ہے، یہ وہ ہا ہے۔ حراسہ کا معنی ہے پہرا دینا، چوکیداری کرنا، حارس چوکیدار۔ تو پھر صدمہ ہوتا ہے، یہ تو پھر سب نام کے ہیں، کام کے تو نہیں ہیں، نام کی چوکیداری ہے، کام کی تو نہیں ہے۔ تو فرمائیے دکھ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ جو سامان کی حفاظت ہے، اپنے جان کی حفاظت ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت ہے۔ یہ جو بے پردگی ہے نا، بے پردگی، ہم نے تو دعا مانگی یا اللہ سارے دے پردے رکھی، معنی یہ ہے کسی کو بے پرد نہیں کرنا۔ یہ دیکھیے میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مریض کی مرضی کی دوا دینی چاہیے ڈاکٹر کو، طبیب کو، یا مریض کے مرض کی؟ فرمائیے۔ اگر مرضی کے نسخے لکھتا رہے گا تو مذاق کر رہا ہے، وہ وقت ضائع کر رہا ہے۔ ایک ایسا طبیب ہے جو مرضی کے نسخے لکھتا ہے، مرض کے ہونے چاہیے، مرضی کے۔ فائدہ تو مرض کی دوا دینے سے ہے، مرضی کی دوا دینے سے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، واضح حقیقت ہے۔ یہ جو بے پردگی ہے بہت بڑی اللہ کی ناراضگی ہے۔ دیکھیے ہم نے دعا مانگی ہے یا اللہ کسی نے بے پرد نہ کریں، لیکن جو بے پرد ہو رہا ہے، ذرا غور تو فرمائیے، ہمارے قول اور فعل میں کتنا تضاد ہے۔ قول یہ ہے کہ یا اللہ سارے دے پردے رکھیں، کسی نے بے پرد نہ کریں، معنی یہ ہے جو بے پرد ہو جائے گا وہ تو رسوا ہو جائے گا، وہ تو سب کی نظروں سے گر جائے گا۔ تو یا اللہ پردے رکھیں، تو فرمائیے جو ہماری بہو بیٹیاں بے پرد ہو گئی ہیں تو کیا ہو گیا ہے؟ رسوائی ہے۔ کیا ہے؟ رسوائی ہے۔ یہ بہت بڑی تباہی ہے، بڑی گہری کھائی ہے۔ یہ بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے۔ پردہ یہ ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یا تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یا تو پھر ہم باقی بھی حفاظت کی چیزیں ہٹا دیں، اپنے گھر کے آگے سے جو بڑا دروازہ ہے وہ ہٹا دیں، اپنی دیواریں گرا دیں، فرمائیے، اور دکان کے باہر جو ہم روزانہ مضبوط دروازے بند کر کے، تالے لگا کے، قفل لگا کے، اچھی طرح سے اس کو دیکھ کے تسلی سے واپس آتے، پھر حارس بھی ہے، چوکیدار بھی ہے، ساری انتظامات کر کے آتے ہیں۔ اندر کیا ہے؟ سامان ہے، اور یہاں اندر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو سامان کی حفاظت کے بارے میں تو کوئی سمجھوتا آپ نہیں کرتے، کوئی آپ کو تنگ نظر نہیں کہتا۔ یہ کیا تنگ نظری ہے؟ چھڈو جی کچھ نہیں ہوتا، کھلیاں چھوڑ کے جاؤ، کی ہوتا ہے؟ یہ کی کرتے ہو تسی؟ کیوں تنگ نظر بنتے ہو؟ نہیں، آپ کہیں گے یہ تنگ نظری نہیں، وسعت نظری ہے۔ اس لیے کہ کسی کے سامنے اپنے روپے بھی نہیں گننے چاہیے تاکہ اس کی نیت خراب نہ ہو جائے۔ آپ بریف کیس اور سوٹ کیس لے کر مت سفر کریں۔ دیکھیے سوٹ کیس، بریف کیس خالی بھی ہو، دیکھنے والے کا منہ پانی سے بھرتا نہیں بھرتا ہے۔
مظفرآباد آپ تشریف لے گئے ہوں مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب آج سے کوئی 40-45 برس پہلے مظفرآباد سے جو اسلام آباد راولپنڈی سودا لینے آتے، لاہور تک بھی آتے تھے لیکن زیادہ راولپنڈی سے ہی اپنی اشیاء ضرورت تاجر لے جاتے تھے، تو ایک بس چلا کرتی تھی۔ بس کیا کرتے تھے وہ تاجر حضرات، چونکہ اور کوئی راستہ نہیں تھا پیسے بھیجنے کا کہ پیسے آگے بھیج دیں اور خود تھوڑا سا کرایہ اپنے جیب میں رکھ لیں اور پھر سفر کریں، چنانچہ انہیں وہ پونجی جمع پونجی ساتھ لانی ہوتی تھی۔ تو کیسے لاتے تھے سب کو پتہ ہے، پرانا سا بورا، پرانا سا تھیلا جس پر کسی کی نگاہ ہی نہیں پڑتی، اندر ہزاروں روپے ہیں، لاکھوں روپے ہیں، اور اوپر سے پرانا سا پھٹا ہوا تھیلا ہے سلائی کیا ہوا۔ اور کیسے رکھتے تھے؟ ایسے نیچے قدموں میں، سیٹ کے نیچے رکھا، نگاہ پوری رکھی ہے، اور دیکھنے والے کی کوئی ایسی طبیعت خراب نہیں ہوتی، نہ پانی آتا ہے، چونکہ پرانا سا تھیلا ہے، اب کیا اس کو دیکھنا۔ اور اگر بریف کیس اور سوٹ کیس سے اندر خالی بھی ہے تو فرمائیے طبیعتیں خراب ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا لے جا رہا ہے۔ تو سامان کی حفاظت ہمیں پتہ ہے، مال کی حفاظت کا پتہ ہے، اس کے لیے تو نئے نئے طریقے ہم ایجاد کرتے ہیں، نئی نئی راہیں سوچتی ہیں، حفاظت کے نئے نئے ڈھنگ سیکھتے ہیں۔ اور ایمان ہے کیا؟ میرے نبی علیہ السلام سے اس تعلق کا نام ہے رشتہ۔ کسے کہتے ہیں؟ رشتہ اس دھاگے کو کہتے ہیں جس سے گلدستے کے پھولوں کو پرویا جاتا ہے۔ کتنا باریک دھاگا ہوتا ہے، بس یہ ایمان کا رشتہ ہے جس کا ایک سرا ہر امتی کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب اس کی حفاظت کی کتنی ضرورت ہے، فرمائیے، بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے سامان کی حفاظت، جان کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت، یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن اپنے اعمال کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت، حق تعالی شانہ یہ فہم ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ بڑی غفلت ہے، غفلت زہر ہے، بلکہ زہر سے بھی خطرناک ہے۔ زہر جان لیوا ہے، غفلت ایمان لیوا ہے، غفلت ایمان لیوا ہے۔ آپ نے غور فرمایا، ہم نے تو دیواریں اونچی کر دیں اور اوپر ہم نے لوہے کی باڑ بھی لگا دی، وہ تاریں خاردار بھی لگا دی، ہے کیا؟ صرف جان اور سامان ہے، اس کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ اور ادھر اعمال ہے اور ایمان ہے، تو جتنی رکاوٹیں میرے نبی علیہ السلام نے رکھی وہ بھی گرا دی ہیں۔ یہ جو پردہ ہے، حجاب، اس کا سنگ بنیاد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ اس دیوار کو میرے نبی علیہ السلام نے رکھا ہے، جس کو آج ہم نے گرا دیا ہے۔ غیر عورت غیر مرد کو اکٹھا بٹھا دیا ہے، اور یہ ہم نے جو کیا ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغاوت کر دی۔ بالکل علن اعلان ہم نے کہہ دیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ کے دشمنوں نے جو سبق پڑھایا ہے وہ ہم نے سینے سے لگایا ہے، جو آپ نے پڑھایا ہے پس پش ڈالا ہے۔ کچھ تو فرمائیے، عملی زندگی اس بات کی بین ثبوت ہے یا نہیں؟ وہی کچھ کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی کے دشمن سے کہا رہے ہیں، جو یہود و نصارہ ہمیں پڑھا رہے ہیں وہی کچھ گنگا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے، سارے کافر فیل ہیں، فرمائیے، پاس ہے فیل، سارے کافر فیل ہیں، فیل ہونے والوں کی نقل کرنے والا بھی فیل ہوتا ہے، جو مسلمان کافروں کی نقل کر رہے ہیں وہ بھی فیل ہیں۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، فرعون کو بھی بہت موقع ملا ہے، فرعون کامیاب نہ تھا نہ ہوگا۔ کوئی کامیابی کا تصور کر سکتا ہے؟ حالانکہ حکومت ہے، لاؤ لشکر ہے، بڑا کر و فر ہے فرعون کے پاس، شداد و نمرود کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، مگر ناکام ہے۔ فرمائیے، ہمیشہ کے لیے ناکامی ان کا مقدر بن گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ناکامی سے بچائے، اس بے راہ روی سے بچائے۔ تو بے پردگی جتنی بھی ہے یہ اللہ کی ناراضگی کی چیز ہے،
اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی والی زندگی میں لے جانا، نادانی والی زندگی میں لے جانا، اور یہ خالص شیطانی زندگی ہے۔ اللہ کی ناراضگی آتی ہے، آپ محلات میں رہیں مگر سکون نہیں ہوگا، اور رب راضی ہو تو جھونپڑے میں بھی آپ کو سکون ملے گا، کیونکہ وہاں جنت بن رہی ہے یا جہنم۔ جن کی جنت بن رہی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے زندگی گزارتے ہیں، وہ ہاتھ میں سودا لے کے بیچیں گے تب بھی ان کو سکون ہے، اور اگر وہاں جہنم بن رہی ہے، زندگی نافرمانی کی گزر رہی ہے، وہاں جہنم ہے تو محلات میں بھی بے سکونی ہے۔ ظاہر ہے جہنم کے راستے میں تو سکون نہیں ہے، اور جنت کے راستے میں بے سکونی نہیں ہے۔ جو باغ میں ہے اور جو آگ میں ہے، واضح فرق ہے یا نہیں؟ جو باغ کے پاس ہے، جو آگ کے پاس ہے، تو گناہوں کی زندگی بڑی بدبودار زندگی ہے، بہت خوفناک زندگی ہے، بہت پریشان کن زندگی ہے۔ میرے رب کو ناراض کر کے کوئی کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ حدیث قدسی ہے، معروف ہے، من ذا الذی اطاعنی فشقی بطاعتی۔ میرے بندے بتاؤ، ایک بھی پوری تاریخ انسانی میں ایک فرد، ایک عورت، مرد دکھاؤ جس نے مجھے راضی کیا ہو پھر وہ ناکام ہوا ہو؟ نہیں ہوا ہے۔ ومن ذا الذی عصانی فسعد بمعصیتی۔ کوئی ایک آدمی دکھاؤ جس نے مجھے ناراض کیا ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے ناراض کیا ہو پھر وہ کامیاب ہوا ہو؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، تو یہاں کامیاب اور سرخرو ہو کے یہاں سے جانا تبھی ہو سکتا ہے۔ جو کامیاب ہیں ان کی ہم اتباع کریں، ان کے راستے پہ چلیں۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ ذرا دہرائیے، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ آج 1000 2000 کے سامنے ہماری بہو بیٹی بے پرد ہوتی ہے، کل میدان محشر میں سب کے سامنے اللہ اس کو بے پرد فرمائیں گے۔ آج 1000 2000 کے سامنے اپنے کو ڈھانپ کے رکھتی ہے۔ دیکھیے اصول ہے، بے برکتی سے بچنے کا اصول ہے۔ تو آپ فرمائیے، ہمیں تو یاد، آپ حضرات بزرگ تشریف فرما ہے تو کیا کہتے انو ٹک کے رکھو، جو دودھ ہے نا انو ٹک کے رکھنا ہے، اور انو ٹک کے، جو چیز ٹکی ہوئی ہوتی ہے نا اس میں برکت ہوتی ہے۔ فرمائیے، یہ جب سے شو کیس آ گئے جس میں ہمیں کھانے پینے کی اشیاء دور سے نظر آتی ہیں، کتنے لوگ ایسے خرید نہیں سکتے، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ کے گزرتے ہیں، تو جتنی آنکھیں جس چیز کو لگتی ہیں برکت چلی جاتی ہے۔ پہلے تو ہم پچھڑے میں پچھڑا اس میں سودا ڈالتے تھے۔ پچھڑا کیا کہیں گے اس کو، جو تنکوں سے بنا ہوا ہوتا ہے، تنکے جو ہمارے کھجور کے تنکے ہوتے ہیں، پچھڑا واللہ عالم۔ اردو میں کیا کہیں گے؟ یہی ہوتا ہے، ٹوکری میں ڈالتے تھے اور تھیلے میں ڈالتے تھے، تو ہر چیز محفوظ گھر تک جاتی تھی، جو کھاتا تھا برکت ہوتی تھی، کیونکہ لوگوں کی نظروں سے گزر کر نہیں جاتی تھی۔ اب کیا ہو گیا؟ اب تو کیس ہیں، شاپر ہیں، جو آپ نے خریدا پورا محلہ دیکھتا ہے کی لے کے جا رہے ہیں۔ تو جو نہیں کھا سکتے، نہ خرید سکتے، حسرت بھری، لالچ بھری نگاہیں ڈالتے ہیں، ساری برکت چلی جاتی ہے۔ اس لیے شیشے کے گلاس میں پانی نہیں پیتا، نہ میں دودھ پیتا ہوں، اس لیے کہ دیکھنے والوں کی نظریں لگ جاتی ہیں، بھائی کیا پی رہا ہے، تو مشکل ہو جاتا ہے دیکھنے میں۔ اور میں نے ساتھیوں سے کہا یہ جو بادام ہے نا، یہ اس وقت بادام ہے جب چھلکے کے اندر ہے، چھلکے سے باہر آ کے کچھ دن رہے گا بے دام ہو جائے گا، بادام نہیں رہتا۔ چونکہ آپ نے اس کا نام رکھا ہے گری، تو گری کا معنی یہ ہے چند دن یہ چھلکے سے باہر آ جائے تو اس کی غذائیت بھی گری، اس کی قیمت بھی گری، یہ بھوسا بن جاتا ہے، اس کے اندر سے غذا سوکھ جاتی ہے۔ فرمائیے، اب یہ بات عام ہو گئی ہے کہ بھی گری لینی ہے۔ گری کیوں لینی ہے؟ گری ہوئی چیز تو نہیں لینی ہے۔ تو چنانچہ دیکھیے اس کی قیمت بھی گری، اس کی غذائیت بھی
گری، کچھ بچا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بادام ہے، سنا ہے چھلکے کے بادام سے زیادہ اس کے دام ہے، حالانکہ یہ غذائیت کے اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ تو اوپر سے پردہ ہٹ گیا، آپ نے دیکھا چلغوزہ ہو، آپ نے دیکھا جو پستہ ہو، کوئی بھی چیز ایسی ہے جو اپنے حفاظت کی اس سے باہر آ جاتی ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ سوکھ جاتی ہے، اپنی صلاحیت کھو بیٹھتی ہے، اور اس کے اندر رہے تو اس کی غذائیت بھی ہے، حفاظت بھی ہے۔ تو بہرحال آپ حضرات خود فرماتے ہیں کہ ڈھانپ کے رکھو، ڈھانپی ہوئی چیز اچھی۔ ایک آدمی کماتا تھا، سب کھاتے تھے، محلے میں بلکہ تقسیم کرتے تھے، کھانا پکتا تھا تو دادی جان والدہ ماجدہ فرماتی ہے پہلے اہل محلہ کو دے آؤ، پھر گھر میں استعمال ہوگا۔ ایک کماتا ہے، سب کھا رہے ہیں، برکت ہی برکت ہے، اور اب سب کما رہے ہیں تو فرمائیے پریشان ہیں یا نہیں؟ یکم سے پہلے ہی حالات ایسے ہو چکے ہوتے ہیں، ادھر کماندے اب پتہ نہیں جاندہ کدھر ہے، اور جاندہ کدھر ہے، سوراخ اتنے ہیں تو ظاہر ہے چھننی جس میں آٹا چھانتے ہیں اس میں آپ پانی بھرے کدھر جاندہ ہے، سارے نو پتہ ہے نا کدھر جاندہ ہے، سوراخ اننے نے کدھر جاندہ ہے۔ چنانچہ جتنی نگاہیں لگتی ہیں برکت اٹھ جاتی ہے، برکت چلی جاتی ہے۔ تو مجھے فرمائیے جس چیز کو بھی ہوس کی نگاہ ڈلتی ہے، اس لیے فرمایا آپ گھر میں پھل لائے ہیں تو اس کے چھلکے باہر نہ پھینکیں، پڑوس کے جو استعداد نہیں رکھتے پھل خریدنے کے، ان کے بچوں کو دیکھ کے صدمہ پہنچے، ان کا دل دکھے گا، کاش میرے والد صاحب کے پاس بھی اتنی گنجائش ہوتی، وہ بھی ہمیں پھل کھلاتے۔ یہ واضح ہدایات اسلام نے دی ہے نہیں دی؟ خیال رکھو، دوسروں کا خیال رکھو۔ عورت کو حکم دیا ہے کہ عورت خوشبو لگا سکتی ہے مگر وہ جس میں رنگ ہے، بو نہیں، مہک نہیں ہے، چونکہ عورت کا معنی چھپی ہوئی چیز، قیمتی چیز کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں۔ فرمائیے جو سونا ہے، ہماری جو قیمتی چیزیں ہیں ڈھانپ کے رکھتے نہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ لا کر۔ وہ کہاں سے لا کر رکھتے ہیں؟ لا کر، کہاں سے لا کر رکھتے ہیں؟ بڑا مہنگا لا کر رکھتے ہیں، وہ لا کر رکھتے ہیں اور اس میں محفوظ کرتے ہیں۔ فرمائیے، اور صندوق الامانات حرم شریف کے بھی باہر آپ نے صحن میں دیکھے اپنی حفاظت وہاں محفوظ کرتے ہیں، اپنی گھڑی کی حفاظت، اپنی چیزوں کی حفاظت۔ تو فرمائیے یہ تنگ نظری ہے، یہ دقیانوسی ذہن ہے؟ کچھ تو فرمائیے۔ آپ فرمائیں کہ قیمتی چیز محفوظ کی جاتی ہے، اور بالخصوص جب اچکے اور لٹیرے پھر رہے ہوں پھر تو اور زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ تو کیسے اس موضوع کو، اس مضمون کو سمیٹا جائے یا بکھیرا جائے؟ اس کا بکھرنا بھی خوشبو ہے، سمٹنا بھی خوشبو ہے۔ اللہ کرے ہم سب سمٹ جائیں، اور ہماری بہنیں، ہماری بہو، ہماری بیٹیاں بھی سمٹ جائیں اور واپس اپنے نبی علیہ السلام کے پاک قدموں میں آ جائیں، جنہوں نے غیر مسلم کی بیٹی کو بھی ڈھانپا ہے، اپنی نبوت والی چادر سے ڈھانپا ہے۔ آج یہ میری بہو بیٹی اس چادر سے نکل گئی، اس پردے سے نکل گئی، وہ حفاظت سے نکل گئی، کہاں جانا چاہتی ہے؟ کچھ تو پوچھیے۔ آخر پلٹ کر عزت امہات المومنین کے قدموں میں ہے یا نہیں؟ بناتے طیبات میرے نبی علیہ السلام کی پاک صاحبزادیوں کی قدموں میں ہے یا نہیں؟ تو ظاہر ہے ان تک جانا ہے تو ان کے راستے پہ چل کر جا سکتے ہیں۔ دشمن کے راستے پہ چلیں گے تو پھر دشمنوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ من تشبہ بقوم حشر معہم، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے جو غیر مسلم قوموں جیسی مناسبت اختیار کریں گے، میں اللہ کا نبی دیکھ لوں گا قیامت میں کون میری امت میں ان کو کھڑا کرے۔ اور اس کو یوں بھی ارشاد فرمایا محدثین کرام میں کہ ایک آدمی کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، شادی غمی سب غیر مسلموں کی طرح ہے۔ تو فرمایا اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد ہمیں یوں بتا رہا ہے، اگر یہ تہجد گزار بھی ہے، صف اول کا نمازی بھی ہے، ہر سال حج کرنے والا، ہر مہینے عمرے کرنے والا ہے، یہ بہت ریاضت، بہت قربانی مجاہدے والا ہے، یہ بہت عبادت والا ہے، بہت نیکیوں والا ہے، مگر معاملات میں، معاشرت میں، وضاقتہ میں، باقی چیزوں میں غیر مسلموں کو دیکھ کے زندگی گزارتا ہے۔ من تشبہ بقوم حشر معہم، فرمایا جو
غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اچھا، غیر مسلموں کی اتنی بھی مشابہت گوارا نہیں ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت مجدد اعظم حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک نیک انسان بزرگ آدمی مسجد سے باہر آئے، مجھے اندازہ نہیں، آپ ہی ارشاد فرمائیں گے، یہ ہولی کا دن جو ہوتا ہے ہندوؤں کا ہوتا ہے، ہولی دیوالی، ہولی کا دن، اس میں وہ کیا کرتے ہیں، ہر چیز کو رنگتے ہیں۔ تو چنانچہ وہ ہندوؤں کی ہولی کا دن تھا، متحدہ ہندوستان ہے، ابھی پاکستان نہیں بنا ہے، تو یہ مسجد سے باہر نکلے تو ایک دیکھا گدھا جا رہا تھا، تو مذاق میں فرمایا، تجھے کسی نے نہیں رنگا؟ دور دور تک اپنے آپ کو ہندوؤں سے ملانے کا تصور بھی نہیں، نہ ہندوانہ رسم اپنانے کا تصور ہے، یہ خیال تک نہیں ہے، بس مذاق میں ایک جھونکا سے آیا اور گدھے سے کہا کہ تجھے کسی نے نہیں رنگا، تو منہ میں جو پیک تھی پان کی پیک وہ اس پر تھوک دی، چل تجھے میں رنگتا ہوں۔ مجھے فرمائیے ہندوؤں کی مشابہت اختیار کی؟ نہیں، ہندوؤں جیسا کام کرنے کا ارادہ نہیں، تصور بھی نہیں ہے، صرف اتنی مناسبت جس کا خیال تک بھی نہیں۔ دیکھنے میں یوں لگا انتقال ہوا، کسی نے دیکھا خواب میں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ فرماتے ہیں وہ جو میں نے پیک ڈالی تھی نا، اتنی بھی کافروں سے مشابہت اور مناسبت اللہ کو گوارا نہیں تھی، حکم ہوا لے جاؤ ہندوؤں کے ساتھ۔ مجھے فرمائیے میرے محبوب، میرے رب کے بھی محبوب ہیں، سب کے بھی محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سیدھی سی بات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے، لمحہ لمحہ پل پر رہنمائی فرمائی ہے، دائیں بائیں تانگ جہاں کا اندازہ نہیں ہے۔ اب ہم جامع مسجد چوبرجی پارک میں ہیں اس وقت میں، رخ ہمارا قبلہ کی طرف، آپ حضرات کا رخ، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں زندگی بھر مسجد میں گزاریں؟ نہیں، مسجد میں نہیں، مسجد حرام میں گزاریں، بیت اللہ میں اعتکاف کریں، مسلسل وہاں رہیں، اور رخ بیت اللہ کی طرف نہ ہو، سجدے میں رہیں، نوافل رہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، بہت دن رات آپ مسجد حرام میں رہیں، لیکن رخ، اور یہ بڑی نازک بات ذہن میں آ گئی ہے، جو اوپر چھت پہ طواف ہے خاص طور پہ، اور نماز کا وقت آتا ہے واضح نظر آتا ہے بیت اللہ تو یہ ہے اور مسجد حرام دائیں بائیں ہے، تو اب یہاں محاذات ہونی چاہیے، بالکل سیدھا ہے، لیکن کیا دیکھا ہے کہ یہاں جو اوپر چھت پہ ہے ان کا رخ ادھر ہوتا ہے، بیت اللہ کی طرف نہیں ہوتا ہے۔ بہت صدمے کی بات ہے، یہاں پہنچ کر بھی نماز نہ ہو تو بڑی دکھ کی بات ہے، یعنی اس کا خیال نہیں کرتے، اور جدھر رخ ہے ادھر کھڑے ہو جائیں گے سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ تو اس زاویے میں کھڑے ہوں گے تب جا کے بیت اللہ شریف کی طرف رخ ہوگا، اور وہ لکیریں بھی لگی ہوئی ہیں، سب نے دیکھی ہیں، ان کا خیال نہیں ہوتا، تو بعض دفعہ رخ بیت اللہ کی طرف نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں زندگی بھر مسجد حرام میں گزرے، مطاف میں گزرے، طواف میں گزرے، اور نماز کے وقت میں رخ بیت اللہ کی طرف نہ ہو، کوئی حرج تو نہیں؟ فرمائیے کیا ہے؟ نماز نہیں ہوگی۔ تو زندگی میں بھی زندگی کا رخ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہیں ہوگا، زندگی کا رخ شادی بیاہ میں، غمی خوشی میں یہود و نصارہ کی طرف ہو گیا، کچھ بات واضح ہو رہی ہے، زندگی کا رخ ادھر ہو گیا، وہ زندگی نہیں ہے، وہ گندگی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے اوپر شرمندگی ہے، وہ شرمندگی اور گندگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو فرمائیے حق تعالی شانہ سے بہت مانگنا ہے، بڑی سنجیدگی کی بات ہے، بہت رو رو کے دعا کرنے کی ضرورت ہے، بہت اہتمام کی ضرورت ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ ارشاد فرمائیے جتنی نگاہیں لگتی ہیں برکت چلی جاتی ہے، یہ بات واضح ہے، ڈھانپ کے رکھنا ہے، ڈھانپ کے رکھنا ہے، برکت ہوتی ہے، تو ڈھانپنا حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اب ہماری بہو بیٹیوں کو، ہماری مستورات کو بھی اس کا فہم عطا فرمائے۔ تو خوشبو استعمال کر سکتی ہیں گھر میں اپنے خاوند کے لیے، کر سکتی ہیں، مگر اس میں مہک نہیں ہے، رنگ ہے اس میں مہک نہیں ہے۔
تو چونکہ برقع بھی چھپنے کے لیے ہے، نمایاں ہونے کے لیے نہیں ہے۔ اب برقع ہے، ہماری بہن بیٹی نے پہنا ہے، لیکن اس پہ تلا ہے، گوٹا ہے، کڑھائی ہے، شیشے ہیں اور چمک دمک ہے، تو وہ چھپنے کے لیے تو نہیں، وہ اور نمائش کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اس لیے باہر جو نکلنا ہے باہر تو اس انداز سے نکلنا ہے تاکہ کسی کی نیت خراب نہ ہو۔ تو کیا آپ نے فرمایا کہ پیسے بھی کسی کے سامنے نہ گنو، اپنی اس چیز کو بھی یوں نہ رکھو تاکہ کسی کو کیوں ہم گناہ گار کریں، کیوں کسی کی نیت خراب کریں، کیوں اس گناہ میں ہم شریک ہوں کہ ہماری وجہ سے وہ نقصان کی طرف گیا۔ تو ہر چیز میں یہ چیز ضروری ہے یا نہیں؟ تو چنانچہ آپ غور فرمائیے، باہر نکلیں تو پھر وہ زرق برق جوتا بھی پہننا وہ نہیں ہے، ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ان کو تو بوقت ضرورت بقدر ضرورت جانا ہے اور فوراً پلٹ کر واپس آنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے حفاظت کا نظام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان، اعمال، جان مال، عزت آبرو کی، اولاد کی، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ ایمان کامل، صحت کاملہ، عفو عافیت کاملہ دائمہ نصیب فرمائے۔ مرد حضرات کو جتنی اجازت ہے، مستورات کو جتنی اجازت ہے، یہ پابندی ہے، یہ سختی نہیں ہے، پابندی ہے، نظم و نسق ہے، ڈسپلن ہے۔ مجھے فرمائیے، ایک ادارہ ایسا ہے جہاں جب چاہیں جب آ جائیں، نہ امتحانات ہیں، نہ کوئی وہاں کلاسیں ہیں، نہ کوئی پڑھائی کا نظام ہے، نہ کوئی روک ٹوک ہے، تو سبھی اپنے بچوں کو وہیں داخل کریں گے نا؟ فرمائیے، نام بھی نہیں لیں گے۔ اور جہاں نظم و نسق ہے، وقت ہے، پابندی ہے، وقت سے پہلے آنا ہے، اور پھر ملاقات پہ بھی پابندی ہے، وقت ضائع نہیں ہونے دینا ہے، اور نگرانی ہے، اور توجہ ہے، اور امتحانات سے پہلے بھی جائزے ہیں، ٹیسٹ ہیں، اور توجہ ہوتی ہے، گھر کا کام کیا نہیں کیا ہے آپ نے، والدین کو بلا کے مذاکرے ہوتے ہیں۔ تو فرمائیے، یہ سختی ہے؟ نہیں، پابندی ہے، اور ہر ایک کا دل کھنچا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو اسلام میں پابندی ہے، کیا ہے؟ پابندی ہے، نظم و نسق ہے، ڈسپلن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دل و جان سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا خوگر بنائے، اور ہم سب کو منور معطر بنائے، اجلا اجلا مہکا مہکا بنائے۔ حق تعالی شانہ دوسروں کے لیے بھی ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنائے، امن ہو، سلامتی ہو، پیار ہو، شفقت ہو، اور اللہ جل شانہ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ تو ظاہر راستہ وہی اختیار کرنا ہے جس راستے میں حق تعالی شانہ ملتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے، دنیا میں حوض کوثر، جو مسجد ہے دنیا میں حوض کوثر ہے۔ ظاہر ہے جو اس حوض کوثر پہ آئے گا اس حوض کوثر پہ جائے گا۔ 5 نمازوں کا اہتمام، باقی سارے احکام فرض پہ آئے۔ نماز کے لیے میرے رب نے عرش پہ بلایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے تشریف لائے اور اپنی امت کے لیے معراج لائے۔ کیا لائے؟ نماز لائے۔ اس کو تو سینے سے لگانا ہے۔ اگر نماز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ دین، نماز ہے تو دین ہے، نماز نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، فرد کو نمازی بنانا ہے، شفقت اور پیار سے اس کو راغب کرنا ہے۔ فضائل اعمال کی تعلیم کے حلقے قائم کرنے ہیں مسجد میں، گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم، اور پھر اپنے گھروں میں مستورات کی جماعتوں کو ٹھہرانا، خود جماعتیں بنا کے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ اپنا سے روزہ مہینے میں 3 دن پابندی سے لگانا ہے۔ مقامی گشت ہے، بیرونی گشت ہے، روزانہ کا مشورہ، روزانہ مسجد میں وقت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا ہے، یا اللہ جل شانہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو، سب کو ہماری سوچ فکر صلاحیتیں ہدایت کے پھیلنے، دین کے عام ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ ہم سے شر نہ پھیلے، ہم سے گمراہی نہ پھیلے، ہم سے ہدایت پھیلے، ہم سے خوشبو پھیلے۔ ظاہر 2 راستے ہیں، آگے 2 ٹھکانے ہیں۔ ایک راستہ شریعت کا ہے، آگے ٹھکانہ جنت ہے۔ ایک راستہ طبیعت کا ہے،
ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہاں جنت بن رہی ہو جھونپڑے میں بھی سکون ہے، اور وہاں جہنم بن رہی ہے محل میں بھی بے سکونی ہے۔ وہاں جنت بن رہی ہے تو آدمی مختصر سا روزگار لے کر اپنی گزارا کرتا ہے، اس میں بھی اس کو سکون ہے، اور وہاں جہنم بن رہی ہے، مال و دولت کی بہتات فیکٹریوں کارخانوں کے انبار ہیں مگر بے سکونی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فہم عطا فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ سورہ فاتحہ شریف ہر کھانے پینے کی چیز پہ دم کر کے اول آخر درود پاک 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے اپنے اوپر اپنے بچوں پہ بھی دم کرنا، نظر سے حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اپنی اولاد کے لیے سراپا شفقت بن جانا ہے، اچھا مالی بن جانا ہے۔ مالی صرف بیج نہیں ڈالتا، بیج سے پہلے وہ زمین کو اس قابل بھی بناتا ہے، استعداد پیدا کرتا ہے، زائد گھاس اکھیڑتا ہے، جھاڑیاں ہٹاتا ہے، خاردار چیزوں کو ہٹاتا ہے اور زمین کو اس قابل بناتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے۔ بیج ڈال کے پھر مطمئن نہیں ہوتا، پانی بھی لگاتا ہے، پھر گوڈی بھی کرتا ہے، پھر کھاد بھی دیتا ہے، پھر اس کو باڑ بھی لگاتا ہے۔ تو اولاد کے پودے اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے لیے مانگا جائے، کھاد بھی لگائی جائے، پانی بھی دیا جائے۔ ماں باپ کے آنسو ان اولاد کے پودوں کا پانی ہے۔ پانی لگانے کا وقت تہجد ہے، جو ماں باپ فجر میں بھی نہ اٹھیں یہ پودے کتنے افسردہ ہو جائیں گے۔ تو پانی بھی دینا ہے، گوڈی بھی کرنا ہے، نگاہ بھی رکھنا ہے، اور توجہ سے اللہ تعالیٰ سے قبول بھی کرانا ہے، حفاظت کی باڑ بھی رکھنا ہے۔ تو کھرپا مالی کے ہاتھ سے جدا نہیں ہوتا، اور کسان مٹی سے مٹی ہو کر رہتا ہے، وہ تو ہر وقت لگا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہریالی عطا فرماتے ہیں، ہرے بھرے کھیت نصیب فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون عطا فرماتے ہیں، پھل پھول نصیب فرماتے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ اپنی اس کھیتی پہ محنت کرنا ہے۔ اللہ گھر میں جو چیزیں نقصان دینے والی ہیں، ان پودوں کو، اولاد کے پودوں کو نقصان دینے والی، ان کو گھر میں نہیں رہنے دینا۔ جیسے ان پودوں کو نقصان مرغیوں سے ہوتا ہے، ہم مرغی حلال مرغی گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ان پودوں کو نقصان بکری سے ہوتا ہے، حلال بکری گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جب پودے رکھنے ہیں پھر بکری نہیں، جب ہم نے سبزی اگانی ہے تو پھر مرغی نہیں۔ تو فرمائیے حلال چیزیں ان پودوں کے لیے گھر سے نکالی، تو گود کے پودوں کی حفاظت ضروری ہے، ہم نے حرام چیزیں لا کے رکھ دی۔ ان پودوں کو جو نقصان دینے والی چیزیں وہ خود لا کے رکھ دی۔ عجیب ہے، بات واضح ہے یا نہیں؟ ان پودوں سے اتنا پیار ہے کہ حلال چیزیں بھی گھر سے نکالی، ان پودوں سے ایسے بیزار ہیں کہ حرام چیزیں بھی لا کے رکھی ہیں۔ ان پودوں پہ کتنی زیادہ ہماری طرف سے عدم توجہ ہے، عدم التفات ہے اور نقصان ہے۔ اولاد رب کی بھی امانت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی امانت ہے، رو رو کے مانگنا۔ آخری تینوں صورتیں پڑھ کے دم بھی کرنا، نظر سے، جادو جنات سے، آسیب سے، زمینی آسمانی آفات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور سب کی حفاظت فرمائے۔ جو رکاوٹ ہے، بندش ہے، اللہ تعالیٰ دور فرمائے، رزق کے اعتبار سے، رشتوں کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے، یا گھروں میں کوئی دقت ہے، گھروں میں کوئی بدمزگی ہے، ناچاقی ہے، گھر میں کوئی ایسے اثرات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرمائے۔ محبتیں، الفتیں، اپنائیت، چاشنی، مٹھاس، رغبت، محبت، اپنی نسبت کاملہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ حق تعالی شانو جیسے چاہتے ہم سب کو ایسا بنائے۔ اپنی نظر کی حفاظت، ایمان کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت، اپنے اعمال کی حفاظت ہے، گرفت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہم اپنی سواری کو مستعد رکھتے ہیں، سوار کو بھی مستعد رکھنا ہے، سواری کی بریکیں بھی مضبوط رکھتے ہیں، اور سواری کا ہم پانی بھی، آئل بھی ٹھیک رکھتے ہیں، اور سواری کے پہیوں کی ہوا بھی درست رکھتے ہیں، اور اس کا توازن بھی دونوں پہیوں کا ٹھیک رکھتے ہیں۔ تو سواری پر تو بڑی توجہ، سوار پہ کوئی توجہ نہیں۔ میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں لیکن توازن ہی نہیں ہے، بیوی ایک طرف جھکی ہوئی ہے، خاوند دوسری طرف، تو فرمائیے گاڑی چلے گی؟ گھسٹ گھسٹ کے پہیے خراب ہو جائیں گے۔ اور جو فجر نہیں پڑھتا، جو صبح تلاوت نہیں کرتا، گویا اس نے اپنے جو سوار ہے نا، سوار، اس نے اپنے آئل پانی کا خیال ہی نہیں کیا ہے، تو فرمائیے حادثہ کرے گا نہیں کرے گا۔ اور جس کی نظر محفوظ نہیں، زبان پہ گرفت نہیں ہے، اس کی بریکیں فیل ہے، تو ایسا آدمی جگہ جگہ حادثے کرے گا، سائڈ مارے گا نہیں مارے گا۔ تو سواری کو تو بہت آپ نے
خیال رکھا، سواری کی سروس بھی کراتے ہیں، اس کو صاف رکھتے، لیکن سوار خود آلودہ ہے اور منہ سے گالیوں کے دھوئیں نکلتے ہیں، صبح گھر سے نکلتا ہے تو اپنی بیوی کو سائیڈ مار کر نکلتا ہے، ٹرونتا ہوا، والدہ صاحبہ سے ٹکراتا ہوا نکلتا ہے۔ تو فرمائیے سواری جب سائیڈ مارے گی تو سواری کا کیا حشر ہوگا؟ اس سوار کو غور فرمائیے کہ کیا حشر ہو جاتا ہے جب یہ صبح دندناتا ہوا، غصہ کرتا ہوا اپنے بچوں پہ اور اس پہ برستا ہوا باہر جاتا ہے، کتنے ڈنٹ پڑ جاتے ہیں۔ فرمائیے اب یہ صورتحال تو بہت زیادہ قابل توجہ ہے، بہت دھیان کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ فرمائیے اصلاح کی، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، حق تعالی شانوں سے مانگنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو سواری بھی عمدہ ہو مگر سوار اس سے بھی عمدہ ہو، مکان بھی اچھا ہو مگر مکین اس سے بھی اچھا ہو۔ مکان تو بہت بڑھیا ہے، مکین بہت بے ڈھنگا سا ہے، تو ظاہر ہے یہ پیکنگ اچھی ہے، مال اچھا نہیں ہے، یہ تو وہ کارخانہ ہے جو دھوکہ دے رہا ہے، پیکنگ بڑھیا دے رہا ہے، مال گھٹیا دے رہا ہے۔ تو پیکنگ اتنی بڑھیا ضروری نہیں، لیکن مال بڑھیا ہونا چاہیے۔ پیکنگ سادہ بھی ہو کوئی حرج نہیں، مال تو بڑھیا ہونا چاہیے۔ تو ہماری پیکنگ بڑھیا ہے، ہماری کوٹھی بڑھیا ہے، ہماری گاڑی بڑھیا ہے، عہدہ بڑھیا ہے، لباس بڑھیا ہے، پوشاک بڑھیا ہے، مگر صفات بڑھیا نہیں ہے، تو اندر کا مال بڑھیا نہیں ہے، تو اس کارخانے کا جو حشر ہونا ہے تو کیا ہوگا؟ ہم بڑے کارخانہ دار بھی ہیں، ہم صنعت کار بھی ہیں، یہ مصانع ہیں، صنعتیں ہیں، یہ کارخانے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے کہ ہم مال بڑھیا سے بڑھیا، اعمال بڑھیا سے بڑھیا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے، تلخی پہ نہیں اترنا ہے، اپنی اہلیہ محترمہ، اپنی بیوی کی ہر بات پہ ناراض نہیں ہونا ہے۔ بیوی ناز میں اپنے خاوند سے بات کرتی ہے، فرمائیے اپنے خاوند سے ناز نہ کرے تو کس سے کرے؟ اپنے خاوند سے ناز میں بات کرتی ہے تو بیوی کا ناز بڑھتا جائے، خاوند کا نیاز بڑھتا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ پیار بھری تعلیمات ہے، تعلیمات نبویہ ہیں، اسلام میں سلامتی ہے، ایمان میں امن ہے، یہ پیار بھری تعلیمات۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات مبارکہ غور فرمائیے، فرماتے ہیں کبھی بھی اپنے گھر والوں کو، ازواج مطہرات فرماتی ہیں ہمیں کبھی بھی کام کا حکم نہیں دیا کہ یہ کر کے لاؤ، میرا یہ کام کر دو، کبھی نہیں فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ فرمایا میں خود اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو۔ فرمایا میں خود اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات، سبحان اللہ، حکم نہیں دیا کبھی بھی۔ اور ہم تو صورتحال، مجھے آپ فرمائیے ویسے بغیر سیکھے اگر گاڑی چلائیں کوئی حرج تو نہیں نا؟ کیا حشر ہوگا اس گاڑی کا؟ تو بغیر سیکھے ہم گھر کی گاڑی چلاتے ہیں، زندگی کی گاڑی چلاتے ہیں، وہ بیچاری بیوی بیٹھی ہوئے جھٹکے مار مار کے اس کو، وہ رفتار بھی ہمارے قابو میں نہیں، چلانے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، کہیں بریک لگاتے تو اتنے زور سے، ہمیں چونکہ ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے، سیکھا ہی جو نہیں ہے نا، اور کبھی ہم ایک دم سے تیسرے گیئر میں ڈال دیتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہی کیا حشر ہو جائے گا، وہ گاڑی بیچاری کس حشر کو پہنچے گی، سواریوں پہ کیا گزرے گی۔ فرمائیے میری باتیں، فرمائیے یہ تنگ نظری کی باتیں ہیں، وسعت نظری ہے، سیکھ کر چلائیے۔ دراجہ ناریہ موٹر سائیکل ناڑی آدمی کو دینا ظلم ہے، تو یہاں سواری دے دی اور بڑا ظلم ہے، یہ زندگی کی گاڑی دے دی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ سیکھا نہیں ہم نے اور چلانا شروع کر دیا ہے، اور کسی کی مانتے بھی نہیں، ہم کسی سے پوچھتے تک نہیں ہیں۔ والد صاحب اور والدہ ماجدہ وہ بیچارے بھی سہمے ہوئے ہیں، چونکہ اب اس بیٹے کو کون قابو کرے، یہ کہتا ہے میں خاوند ہوں، یہ میری بیوی ہے، جدہ میں آکھاں گا اتنا کرے گی، یہ ہوندی کون ہے، سمجھ دی کی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اینو دسنا چاہیے ہے کہ نکاح والے فارم پہ ذرا دوبارہ نگاہ ڈالو، یہ کون ہوندی ہے، یہ تیری بیوی ہوندی ہے، یہ لگدی کی ہے، یہ گھر دی ملکہ لگدی ہے، یہ اللہ نے اسے بڑی شان دی ہے۔ بہرحال یہ موضوع میرا نہیں تھا، طبیعت کی اس تھکاوٹ سے مسلسل چلا آ رہا ہوں، آج دیر سے پہنچا ہوں، معافی بھی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ تو فرمائیے سیکھ کر چلانا چاہیے نہیں چلانا چاہیے؟
اور شریعت کے مطابق چلانا ہے، اپنی طبیعت کے مطابق نہیں چلانا ہے۔ اپنے جی کی بات ماننا طبیعت ہے، اپنے نبی جی کی بات ماننا شریعت ہے۔ تو قرآن و سنت سے رہنمائی لینا ہے، قرآن و سنت کے حاملین علماء کرام ہیں، ان سے جڑ جانا ہے، ان سے رہنمائی لینا ہے۔ ہم نے دیکھا جو چھوٹے بچوں سے بھی پوچھتے ہیں، رک رک کر پوچھتے ہیں کہ جامع مسجد چوبرجی کوارٹر کہاں ہے، پوچھتے ہیں۔ کھیل رہے ہیں بچے پھر بھی پوچھتے ہیں، اور وہ سائیکل پر ہے، یہ پراڈو پہ ہے تب بھی سائیکل والے سے پوچھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوچھے بغیر تو منزل نہیں ملتی، رک رک کر پوچھتے ہیں، ورنہ گھومتے رہیں گے، اگر شرماتے رہیں گے تو دن بھر گھومیں گے، ہمیں منزل قریب سے گزر جائیں گے نہیں ملے گی۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہم پوچھتے ہیں، تو یہ تو حوض کوثر کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، عزت کا راستہ ہے، دارین کی سعادت کا راستہ ہے، تو لمحہ لمحہ پوچھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ حضرات علماء کرام کی محبت، تعلق، قرب، جو علماء کرام سے محبت کرتا ہے، علماء کرام کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا شمار نبیوں سے محبت کرنے والوں میں فرما دیتے، نبیوں کی قدر کرنے والوں میں شامل فرماتے۔ جو علماء کرام سے دور رہتا ہے، اللہ والوں سے دور رہتا ہے، خطرے کی بات یہ۔ سورہ فاتحہ شریف میں 3 لوگوں کا راستہ بیان فرمایا، منعم علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء و صالحین۔ یا مغضوب علیہم کا ہے یا ضالین کا راستہ ہے۔ جو منعم علیہم کے راستے پہ نہیں ہے، دین کے راستے پہ نہیں، مسجد مدرسہ سے قریب نہیں، علماء کرام کے قریب نہیں ہے، تو خطرہ ہے، یا مغضوب علیہم میں شامل ہو جائیں گے یا ضالین میں۔ مغضوب علیہم یہودی ہیں، ضالین نصارہ ہیں۔ بہت فکر کی بات ہے۔ جو علماء کرام کی توہین کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے اور ایذا دیتا ہے، اس کو اللہ جل شانہ اتنے خفا ہوتے ہیں، اس کا شمار نبیوں کو ایذا دینے والے، نبیوں کی توہین کرنے والوں کی صف میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر خطرے سے بچائے، ہر ظاہری باطنی فتنے سے بچائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں بچیوں کے لیے حیا والے، وفا والے رشتے نصیب فرمائے۔ یا اللہ جل شانہ ہمیں حق دکھلا دے، حق پر چلا دے، حق پر جما دے، ہمیں اہل حق کا ساتھی بنا دے، حشر بھی قیامت میں اہل حق کے ساتھ فرما دے، ہمیں طبیعت پہ چلنے سے بچا دے، شریعت پہ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ جل شانہ سب حضرات کا تشریف فرما ہونا، اتنا دیر تک تشریف فرما ہونا، آپ کی محبت میں، آپ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں تشریف فرما ہونا، یا اللہ اپنی محبت اپنے نبی علیہ السلام کی بے پایاں بے انتہا محبت کے حصول کا ذریعہ بنا دے، اور یہ مل بیٹھنا جنت میں آپ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے کا ذریعہ بنا دے، یہ اپنے گھر کے سائے میں بیٹھنا، عرش کے سائے تلے بیٹھنے کا ذریعہ بنا دے، اور یہ حضرات علماء کرام کے قریب ہونا اور ان کی ہدایات کو، ان کی ارشادات کو، ملفوظات کو سننا، حوض کوثر پہ حاضر ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہر قرض مرض دور فرما، ہر صدمہ مقدمہ ہٹا دے، کوئی دکھ، کوئی صدمہ، کوئی آزمائش قریب تک نہ آئے۔ قرض ہے بہت زیادہ، آپ کریم ہیں، آپ ارادہ فرما لیں، یا اللہ تنکا بھی نہیں، ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا ہے، ہمارے لیے پہاڑ ہے، آپ کا ارادہ ہو جائے کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا دے، عزت نفس مجروح ہونے سے بچا دے، ہم سب کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما، ذاتی رہائش عطا فرما۔ یا اللہ وہ کشادہ بھی ہو، ہوا والی ہو، روشنی والی ہو، اور باہر کی پاکیزہ اچھی فضا والی ہو، آلودہ فضا والی نہ ہو، اچھا پڑوس ہو، آپ کے گھر کا بھی قرب ہو۔ یا اللہ ایسی رہائش میں عطا فرما، ہر نعمت کی فراوانی ہو، آسانی ہو،
پانی کی فراوانی ہو، یا اللہ کرم فرما دے، روزگار میں بھی ہمیں تھکنے سے بچا دے، حلال پاکیزہ برکتوں والا رزق سب کو عطا فرما، سب کی عزت آبرو کی، بچوں بچیوں کی حفاظت، نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں بے آبرو ہونے سے بچا، ہمیں رسوائی سے بچا، جگ ہنسائی سے بچا، شماتت اعداء سے بچا، یا اللہ جل شانہ ہمیں سنجیدگی عطا فرما، فکر عطا فرما، جتنے لمحات، جتنے اوقات، جتنے ساعات، جتنے ایام، جتنے سنوات، جتنے شہور زندگی میں باقی ہیں، یا اللہ سب کو خوب قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اب تک جو غفلتیں نماز میں، اعمال میں، سب کی تلافی کی توفیق عطا فرما، سب کی معافی کی بھی ہمیں یا اللہ نعمت عطا فرما، ہم سب کی بخشش فرما، آباء و اجداد کی بخشش فرما، ہمارے بزرگوں کی بخشش فرما، اہل خانہ اہل خاندان کی بخشش فرما، ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما، سب حاضرین مجلس کے عزیز اقارب، موجودین مرحومین، موجودات مرحومات مستورات، یا اللہ سب کی بخشش فرما دے، حسن خاتمہ کی نعمت عطا فرما، مدینہ طیبہ ہو، کلمہ طیبہ ہو، ایمان پہ خاتمہ نصیب ہو، آخرت کا سفر جنت البقیع کے راستہ سے نصیب ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ جزاکم اللہ۔ والی کہہ رہے تھے کہ کروٹ دے رہے، مشکل سے بیٹھا ہوں، ساری ہڈی تازہ ہوں، سندھ اور لمبے سفروں سے آ رہا ہوں، کراچی پہنچے تو وضو ابھی جماعت کرا